نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیأتی علی الناس سنوات خداعات، ان قریب میری امت پہ ایسے سال آئیں گے جو دھوکے والے سال ہوں گے، ایسے سال آئیں گے جو دھوکے والے سال ہوں گے۔ فرمایا یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق ویؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین۔ یہ جو سال آئیں گے دھوکے والے، جھوٹے کو سچا کیا جائے گا، سچے کو جھوٹا ثابت کیا جائے گا، جھوٹے کو سچا ثابت کیا جائے گا، سچے کو جھوٹا ثابت کیا جائے گا۔ اور پھر وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِن، جو خائن آدمی ہوگا اس کو امانت دار بنا کے پیش کریں گے۔ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْمُؤْتَمَن، اور جو امین آدمی ہوگا اس کو خائن بنا کے پیش کیا جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَ، ایسے حالت میں رویبضہ نامی وہ شخص باتیں کرے گا۔ یہ آپ کو جو یوٹیوبرز نظر آتے ہیں، یہ ٹی وی اینکرز نظر آتے ہیں جن کو دین کا کوئی علم نہیں ہوتا، میرے نبی فرماتے ہیں جب پوچھا گیا رویبضہ کیا ہے، فرمایا گیا الرجل التافہ فی امر العام، کہ ایسا لوگ جو سطحی علم والا ہے، جس کو کوئی علم نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے اجتماعی امور پہ گفتگو کرتا نظر آتا ہے۔ آج آپ میرے بھائیوں ایسے لوگوں کے بارے میں ان کی تعلیم پہ غور کریں، کتنی تعلیم ہے، کتنا ان لوگوں نے دین پڑھا ہوتا ہے، کتنا اہل علم کے پاس بیٹھے، کتنی یونیورسٹیز میں گئے، کتنی اخلاقیات کی تعلیم سیکھی ہے، کچھ نہیں سیکھا ہوتا۔ لیکن ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے فالوورز اتنے ہیں، اس کے سبسکرائبرز اتنے ہیں، یہ یوٹیوب چینل چلاتا ہے، اس کے کلپ آگے شیئر کریں، نفرت بڑھتی ہے، اتحاد نہیں بڑھتا، اتفاق نہیں بڑھتا، کیونکہ ہم نے عالم کو پیچھے کر دیا، اہل دین کو پیچھے کر کے ان دنیا داروں کو ہم نے وہ جگہ دے دی، اور آج میرے بھائیوں اتحاد کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے، آئیے اجتماعیت کی طرف، آئیے اتحاد کی طرف، آئیے اتفاق کی طرف۔ وہ آپ کو مساجد کے ممبروں سے ملے گا، علماء سے تعلق بنائیے، اہل دین سے تعلق بنائیے، مساجد میں آئیے، نمازیں پڑھیے، علماء سے تعلق بنائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، ملت اسلامیہ، مسلم قوم، مسلمانوں کی قوم جو تقریباً کرۂ ارض پر 57 مختلف ممالک میں بستے ہیں، اور ہر ملک، ہر ریاست، اس میں مسلمان اپنے اپنے طور پر اپنے معاشرتی معاملات کے مطابق اور وہاں کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس بات کی سب سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے، وہ مسلمانوں کے باہمی اتحاد کی، باہمی اتفاق کی، اور ایک اجتماعیت کی ضرورت ہے کہ مسلمان اجتماعی لحاظ سے ایک قوم کا ثبوت پیش کریں، اور ایسی قوم، ایسی ملت،
اور ایسا گروہ مسلم قوم کو اپنے تائیں پیش کرنا ہے کہ جس سے پورے عالم کفر کے سامنے، پورے غیر مسلموں کے سامنے، سامراجی قوتوں کے سامنے مسلمانوں کا اتحاد، اتفاق، یہ اجتماعیت کی ایسی تصویر پیش کرے کہ جس کی بنیاد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی ریاست میں جس اتحاد کی بنیاد رکھی تھی، وہ بنیاد یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ملت تیار کی، جو صحابہ کرام کا گروہ تیار کیا ہے، اس کی کیفیت حدیث طیبہ میں اس طرح بیان کی ہے کہ تری المؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم وتوادہم کمثل الجسد، کہ آپ مومنوں کو باہمی محبت میں، باہمی الفت میں، باہمی یگانگت میں ایسے پائیں گے جس طرح کہ ایک جسم ہوتا ہے۔ جسم کی کیفیت یہ ہے کہ ہاتھ بھی جسم کا حصہ ہے، بازو بھی جسم کا حصہ ہے، یہ سر بھی جسم کا حصہ ہے، کان بھی جسم کا حصہ ہے، آنکھیں بھی جسم کا حصہ ہے، ناک بھی جسم کا حصہ ہے۔ میرے نبی محتشم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جسم کی کیفیت یہ ہے جو کہ حقیقت میں مسلمانوں کی پوزیشن ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اذا اشتکا لہ عضو، کہ جسم کا ایک حصہ آ کر درد کی شکایت کرتا ہے، جسم کے ایک حصے میں درد ہے اور ایک حصے میں تکلیف ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو سارا جسم اس ایک حصے کے لیے ساری رات بیدار رہتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے اتحاد کی مثال ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج مسلمانوں کو اس اتحاد کی ضرورت ہے، اور اس اتحاد کی پاکستان میں بھی ضرورت ہے، اس اتحاد کی پوری ملت اسلامیہ میں ضرورت ہے، وہ فلسطین کا علاقہ ہو، وہ کشمیر کا علاقہ ہو، وہ پاکستان کا علاقہ ہو، کیونکہ اگر ہم عرض پاکستان کی بھی بات کریں، اس میں مختلف گروہ بستے ہیں، مختلف برادریاں بستی ہیں، مختلف سیاسی فکر کے لوگ اس مملکت پاکستان کے باسی ہیں، اور اسی طرح ہی مختلف مسالک کے، مختلف افکار کے پیروکار لوگ اس مملکت اسلامیہ کا حصہ ہیں۔ لیکن قوم کی باری آئے، ملت کی باری آئے، وطن کی باری آئے اور اس کے دفاع کی باری آئے، میرے بھائیوں، ایک طرف سارا کفر اکٹھا ہوتا ہے، ساری کفر طاقتیں اکٹھی ہوتی ہیں کہ اس مملکت اسلامیہ جس کا گہوارہ اور سینٹر یہ مملکت پاکستان ہے، یہ کسی نہ کسی طرح اس سینٹر کو نقصان پہنچا کر اور اس اجتماعیت کا جو ایک محور ہے اس کا شیرازہ بکھر سکے۔ یہ ساری عالم کفر کی، استعماری قوتوں کی، ان کی خواہش اور کوشش، جس کا اظہار سورہ صف کی آیت میں آپ نے سنا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ سارا عالم کفر یہ اللہ کے نور کو، اس شمع کو بجھا دینا چاہتا ہے جو آپ کے سامنے اس مملکت اسلامیہ میں ایک اجتماعیت کی صورت میں موجود ہے۔ لیکن رب کہتا ہے واللہ متم نورہ، وہ خالق و مالک، وہ چاہتا ہے اپنے اس نور کو پورا کرے، اس اسلام کی کرنیں پورے اقوام عالم میں اس کو بکھیر دے، اس اسلام کی شمع پورے کرۂ ارض پہ چلے،
کافر اس کو ناپسند جانتے ہیں تو جانیں، لیکن اللہ رب العالمین اس اسلام کو ساری دنیا پہ غالب کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اس بات کے لیے سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے، آپ نے یہ بات تو سنی ہے، ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں میں اتحاد کی جو سب سے بڑی بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ آج ہمارے دل میں اہل فلسطین کے لیے محبت کیوں جاگتی ہے؟ اہل کشمیر کے لیے محبت کیوں جاگتی ہے؟ اور حتیٰ کہ بھارت میں رہنے والے مظلوم مسلمان جو مسلمانوں سے جنگ ہارنے کے بعد وہاں کے ہندوؤں کے مظالم کسی نہ کسی طرح سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، ہمارا دل ان مسلمانوں کے ساتھ کیوں دھڑکتا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ توحید کا عقیدہ ہے، جس توحید کے عقیدے نے ہم سب کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا ہوا ہے۔ اور اسی بات کو میرے بھائیوں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ مسلمانوں کی سلطنت میں رہتے ہوئے دو بھائیوں میں بھی لڑائیاں ہو جاتی، دو پارٹیوں میں بھی لڑائیاں ہو جاتی، دو گروہوں میں بھی لڑائیاں ہو جاتی، لیکن یہ لڑائیاں ہونے کے باوجود میرے رب نے اصول متعین کیے۔ فرمایا اگر آپس میں کوئی سیاسی پارٹی ہو، آپ کے گروہی معاملات ہوں، اگر آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے نا، یاد رکھیے صلح کرانے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ واللہ متم نورہ، اس اللہ نے جب اس دین کو غالب کرنا ہے، اور وہ غلبہ میرے بھائیوں اللہ کی نصرت سے حاصل ہوتا ہے، اللہ کی نصرت حاصل ہوتی ہے اللہ کے طرف آنے سے، جہاد کرنے سے اور دین کو غالب کرنے میں، وہ اسی صورت میں ہوگی جب اجتماعیت مسلمانوں کی ایک طرح اکٹھی ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج سے چند روز قبل ہمارے ہی لوگ تھے، ہماری ہی افواج پاکستان تھی، امت نے اتحاد کا ثبوت دیا، اتفاق کا ثبوت دیا، اجتماعیت کا ثبوت دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے 7 گنا بڑی طاقت کو شکست سے دوچار کیا ہے۔ وہ اپنے میڈیا سے بھی، اپنے صحافیوں سے بھی، عوام سے بھی، قومی سطح پہ بھی، بین الاقوامی سطح پہ بھی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں الحمدللہ ہر طرح ہر آدمی فتح کا جشن منا رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیے، یہ فتح کا جشن صرف فتح تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ مومن آدمی کو جب خوشی ملتی ہے عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے اللہ کے سامنے جھکتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، غرور اور تکبر نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا۔ اور میرے بھائیوں مومن کی یہی شان ہے کہ مومن عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اس فتح مبین کو سمجھتے ہوئے رب کے سامنے سجدہ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے ہماری لاج رکھی، اللہ تو نے ہمیں ہمارے چھوٹے وطن کو جو عددی لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن تو نے اللہ اپنے دین کی وجہ سے، اپنے اسلام کی وجہ سے فتح کے جھنڈے گاڑ دی ہیں۔ اللہ ہم تیرے سامنے سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے غرور اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں یہ یاد رکھیے، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں آج فتح دی ہے، اس اتحاد کو برقرار رکھیں، اتفاق کو برقرار رکھیں۔ سیاسی لڑائیاں ہم بعد میں لڑ لیں گے، گروہی لحاظ سے اکٹھے ہوں، وطن کے ساتھ اتحاد
اجتماعیت افواج کے ساتھ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ اکٹھے ہو کے ملک کا دفاع مضبوط بنائیے. آج اس بات کی ضرورت ہے. اور عزیز دوستو، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے اگلی آیت جو سورہ حجرات کی آپ نے سنی، مومنوں میں آپس میں چپکلش ہو جاتی ہے. 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تھی. سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر مولانا عبدالحی بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے لوگ مختلف مسالک اور فکر سے تعلق رکھتے تھے. لیکن انگریز سامراج کے خلاف انہوں نے اپنے اپنے متبعین کو، فالوور کو اکٹھا کیا اور اکٹھا ہو کر انگریز کے خلاف جنگ آزادی لڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کیا ہے. اور آج اس اتحاد کی ضرورت ہے. اسی بات کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مومن آپس میں بھائی بھائی. اور یہ انما کا جو لفظ ہے نا قرآن کریم میں، یہ نشاندہی کرتا ہے کہ اتحاد، اتفاق، اخوت کا رشتہ، بھائی چارے کا رشتہ یہ صرف مومنوں میں پایا جاتا ہے. یہ مومنوں کے علاوہ کسی اور میں اخوت کا رشتہ ہے ہی نہیں. اور اسی لیے فرمایا اصلحوا بین اخویکم. اپنے بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی، چپکلش ہو جاتی، آپ کا جو نقطہ نظر ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب دفاع کی باری ہے اکٹھے ہو جاؤ. کسی کا منہ دوسری طرف ہے اس کو صلح کر لینی چاہیے. یاد رکھیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ کی رحمت اسی صورت ملے گی جب اتحاد اور اتفاق قائم رہے گا. میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی تائید اور نصرت حاصل کرنے کے لیے میرے عزیز بھائیوں ہر شخص کو یہ علم اپنے اپنے تئیں تھامنا چاہیے اور کردار ادا کرنا چاہیے. حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. قوم کو ان کے غلط رویوں سے روکنے کی کوشش کی اور ان کی غلط حرکتوں سے روکنے کی کوشش کی. قوم والوں نے آگے سے کیا کہا؟ قالوا یا شعیب وصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لأنت الحلیم الرشید. کہنے لگے اے شعیب تیری نماز یہ حکم دیتی کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی چیزیں چھوڑ دیں. آج بھی ہمارے اس مملکت میں، اس ریاست میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو ایک دوسرے سے رخ اس لیے موڑے ہوئے ہیں اور ہم اتنے سالوں سے فلاں فیملی سے لڑے ہیں، فلاں پارٹی سے لڑے ہوئے ہیں، ہمارا موقف ان سے ملتا نہیں ہے، تو کیا کریں؟ ہم اکٹھے ہو جائیں. تو حضرت شعیب نے کہا تھا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. اللہ کو مخاطب ہو کے کہا اللہ میں تو اصلاح چاہتا ہوں کہ ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دوں، تیری کتاب کی طرف لے آؤں، تیرے دین کی طرف لے آؤں، تیری شریعت کی طرف لے آؤں. یہ غلط کام چھوڑیں، معاشرتی معاملات صحیح کریں، ناپ تول کم کرنا چھوڑیں، لوگوں کا حق مارنا چھوڑیں، ان کو ان کا حق ادا کریں. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. اللہ میرے اندر جتنی استطاعت اور ہمت ہے میں نے کوشش کی. وما توفیقی الا باللہ. اللہ میری یہی جو تو نے مجھے توفیق دی ہے، اللہ تیرے ساتھ ہی، تیرے توفیق کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تجھ پہ توکل کر کے میں نے یہ کام تیرے سپرد کر دی. یہ ہر شخص کو اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنی برادری میں، اپنی فیملی میں، اپنی مسجد میں، جہاں جہاں پہ بیٹھتا ہے میرے بھائیوں اجتماعیت، اتفاق، اتحاد، آج میرے بھائیوں اس چیز کی ضرورت ہے. اور اسی اتحاد کی وجہ سے میرے عزیز بھائیوں یاد رہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. جان لیجئے وہ اللہ رب العالمین ایک، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. جب توحید نے ہمیں اکٹھا کیا ہے تو اس توحید کی بنا پر
جہاں پہ میرے بھائیوں ہماری جسمانی طاقت لگ سکتی ہے جسمانی لگائیں، جہاں پہ اپنے بھائیوں کے لیے، مظلوم بھائیوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہم دعا کر کے ان کا ساتھ نبھا سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس قافلے میں شامل ہوں گے جو کفار کے خلاف سینہ سپر ہے اور کفار کے خلاف کھڑا ہے اور ریاست کی بھی حفاظت کر رہا ہو یا کسی بھی مسلم ریاست کی حفاظت کرنے میں وہاں پہ ڈھال بن کے کھڑا ہو۔ کل اللہ کے سامنے ہم اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم نے دعائیں کر کے اللہ تیرے ان مظلوم بندوں کی مدد کی تھی، اللہ ہم یہی کر سکتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آپ اسلام کے موقع پہ اکٹھے ہو، اسلامی ریاست کی وجہ سے اتحاد دکھائیں، اتفاق دکھائیں، اجتماعیت دکھائیں، کافروں کے پیچھے لگ کر ان کا سلوگن مت ریز کریں، ان کے نعروں کو مت بلند کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ اتحاد کے خلاف کام کرنا یہ شیطانیت کی عادت ہے، طاغوت کا کام ہے، مومن کا کام نہیں۔ آئیے اس کو چھوڑیں، یکفر بالطاغوت، اس کا انکار کریں، یؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان لیں، اور اللہ رب العالمین کی محبت کی وجہ سے اتحاد اور اتفاق کی لڑی میں اپنے آپ کو پرو لیں۔ آپ کا یہ اتحاد اور اتفاق کے نام پر اکٹھا ہونا، مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرنا، مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنا، اور مسلمانوں کے لیے کوئی بھی جسمانی آپ مدد کر سکتے ہو، مالی مدد کر سکتے ہو، دعا کے ساتھ مدد کر سکتے ہو، میرے بھائیوں یہی کچھ ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، آپ کو اللہ تعالیٰ ایسا سہارا اور ایسا ساتھ نصیب فرمائیں گے، لَا انفِصَامَ لَهَا، جو سہارا مرتے کے بعد بھی جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں ہے۔ اسی اسلام کی بنیاد پر، اسی اسلامی تعلق کے بنا پر، اور اسی تعلق کی مضبوطی کی بنا پر، اخوت اور بھائی چارے کی پرچار کی بنا پہ اللہ رب العالمین کل انشاءاللہ ہمارا نام بھی اللہ ان میں لکھ لینا جو مسلم اتحاد اور اجتماعیت کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اس بات کی ضرورت ہے، اور عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس وقت میرے بھائیوں بڑی بات یہ کہ مسلمانوں کے لیے کچھ کام وہ ہیں جو حکومت کے کرنے والے ہیں، کچھ کام وہ ہیں جو امت کے کرنے والے ہیں۔ حکومت کا کام کرنے والا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم۔ اے ایمان والو، میرے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنانا۔ آج میرے بھائیوں، کوئی ہندو ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، اندر سے کوئی مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کو اپنی قوت کو جمع کرنا پڑے گا، اپنی اجتماعیت کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنی افرادی قوت کو برقرار رکھتے ہوئے میرے بھائیوں مسلم امہ کو اپنا اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے کافر کے سامنے سینہ سپر ہونا ہے، تاکہ پتہ لگے مسلم اتحاد کی بہترین مثال مسلم امہ کا یہ اتحاد پیش کر رہا ہے۔ یہ تو کام کرنے کا ہے حکومت کا، اور ہمارے ہم عوام الناس کا کام یہ ہے کہ سارا دن بیٹھ کر جو سوشل میڈیا پہ ہم پوسٹیں کرتے ہیں، کبھی ریاست کے خلاف، کبھی ریاستی اداروں کے خلاف، اور میرے بھائیوں یاد رکھیے کہ جب دشمن ہمارے سر پہ ہو اور جنگ کا خطرات منڈلا رہے ہوں، کوئی ایسی کاوش جو مسلم اتحاد کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جو آپ کے مجاہدین کو، افواج کو ڈی مورلائز، ان کا حوصلہ گھٹا سکتی ہو،
میرے بھائیوں یاد رکھیے اس وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے نرغے میں نہ آ جائیں۔ اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اتفاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں ہماری فوج نے ابھی کبھی ہمیں لڑنے کا نہیں کہا، ان کے پاس اپنی افرادی قوت موجود ہے۔ ہم سے صرف یہ مانگتے آپ ہمارے لیے دعائیں کریں، آپ ہمارے لیے دعائیں مانگیں۔ لڑنے کو ہم موجود ہیں کیونکہ اسلحہ ریاست نے ہمیں خرید کے دیا، ہمیں کوئی لڑنے کا نہیں کہہ رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں اتحاد اتفاق کا میرے بھائیوں مظاہرہ کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلی بات جو کرنے والی ہے میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اہل علم علماء وہ چاہے دین کے عالم ہوں، چاہے دنیاوی علوم اور فنون کے ماہر ہوں، یاد رکھیے انہیں یہاں پہ ہراول دستہ کا کردار ادا کرتے ہوئے اتحاد امت کا بہترین مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں اللہ سے اس کی مدد اور توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین اسلام کی تبلیغ کی اور لوگ حلقہ بگوش اسلام ہونا شروع ہوئے تو ابتدا میں بہت سے چند لوگ تھے جو آپ کے پاس آتے گئے، وقت گزرتا گیا، قافلہ بنتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا وَأَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ میرے بھائیوں الف بین قلوبہم، جب آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے کوشش کریں گے، خیر کی کوشش کریں گے، اجتماعیت کی کوشش کریں گے، لوگوں میں اتحاد اور اتفاق ڈالنے کی کوشش کریں گے، میرا رب کہتا ہے میری مدد شامل آل ہوگی۔ الف بین قلوبہم، اپنے نبی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں رب تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال لی ہے، لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ روئے زمین کے سارے وسائل بھی خرچ کر لیتے، سارے وسائل خرچ کر لیتے، ما الفت بین قلوبہم، آپ کبھی ان لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ یہ اس خالق و مالک کا لطف و کرم ہوا ہے، اس مالک کا فضل ہوا ہے، اس کی رحمت شامل حال ہوئی ہے، تب اس خالق و مالک کی رحمت حاصل ہونے کے بعد یہ مسلمانوں میں اجتماعیت اور اتفاق اور اتحاد پیدا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں آج بھی اسی بات کی ضرورت ہے۔ اہل علم، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو میٹرک کا طالب علم بھی سمجھتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے۔ کوئی انٹر کرنے والا، کوئی بیچلر کرنے والا، کوئی بی ایس اور ماسٹرز اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے والا، اور اسی طرح کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی فنون کا ماہر ہو، کوئی دین کا عالم ہو، ہر شخص اپنے اپنے تئیں ظاہری بات ہے اپنے آپ کو اہل علم میں شمار کرتا ہے۔ ہر شخص کو میرے بھائیوں یہ جو آیات آپ سن رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ، اس کے فضل کے ساتھ ہر شخص کو اپنے اپنے تئیں اجتماعیت کا درس دینا چاہیے، اتحاد کا درس دینا چاہیے، اور اس کو اپنے گھر سے شروع کرے۔ بھائی بھائی سے لڑا ہے اس کو منائے، اور اسی طرح رشتہ دار سے منہ موڑے ہوئے ہیں اس کو منائے۔ میرے بھائیوں اسی طرح ہی برادری میں روٹھے ہوئے لوگ وہ آپس میں ایک دوسرے کو منائیں، اور اسی طرح ہی اہل علاقہ، ایک محلے کے لڑے ہوئے روٹھے ہوئے لوگ، ایک دوسرے سے منہ موڑے ہوئے لوگ، جس کا ایک کا مشرق میں منہ ہو، دوسرا کا مغرب کی طرف ہو، میرے بھائیوں سب کو اکٹھے ہو کر اجتماعیت کا، اتحاد کا، اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اجتماعیت کی عملی تصویر پیش کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے یہ ہماری جو اجتماعیت کے منافی رویے، یہاں پہ بھی یہ بات ہو جائے کہ کون سی ایسی باتیں کہ جس سے ہم ایک دوسرے کو بھائی سمجھنے کو تیار نہیں، ہمارا اتحاد قائم نہیں ہو رہا، اتفاق نہیں ہوتا، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی 2510 نمبر حدیث ہے۔
میرے نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دبا الیکم داء الامم قبلکم، پہلے لوگوں کی بیماریاں رینگ رینگ کر تمہارے پاس پہنچیں گی. پہلے جو پچھلی قومیں گزر گئی ہیں، جو ان کے دلوں میں بیماریاں تھیں، جو انہیں مسائل تھے، وہ رینگ رینگ کر تمہارے اندر پہنچیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہی الحالقہ، یہ جو بیماریاں آئیں گی نا تمہیں مونڈ کر رکھ دیں گے، مونڈ دیں گے. اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا لا اقولو، میں یہ نہیں کہتا تحلق الشعر، کہ ان بدترین عادتوں سے تمہارے بال مونڈے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا، ولیکن تحلق الدین، ہوگا کیا؟ تمہارے اندر سے دینی تعلیمات کا صفایا ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، اتحاد ختم ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الحسد والشحناء، ایک دوسرے سے حسد رکھنا اور ایک دوسرے سے بغض رکھنا اور ایک دوسرے سے دشمنی اور نفرت رکھنا. میرے بھائیوں، یہ وہ بیماریاں ہیں جس سے تمہاری اجتماعیت ختم ہوتی ہے، تمہارا اتحاد ختم ہوتا ہے. دو بھائیوں میں حسد آ جائے میرے بھائیوں، ایک بھائی دوسرے سے ملنا پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اس کے پاس اتنے وسائل آ گئے، اس کے پاس مال آ گیا ہے، دولت آ گئی ہے، اس کے پاس گاڑیاں آ گئی، حسد شروع ہو گیا. میرے عزیز بھائیوں، سوچنا تو یہ چاہیے جس خالق و مالک نے آپ کے اس بھائی کو وسائل عطا فرمائے ہیں، اس کو کار دے دی، کوٹھی دے دی، بنگلہ دے دیا، مال دے دیا، دولت دے دی، دکانیں دے دی، اچھا کاروبار دے دیا، اولاد دے دی، بیٹے دے دیے. وہ خالق و مالک اس بات پہ قدرت رکھتا ہے جو آپ کے بھائی کو عطا کر سکتا ہے وہ آپ کو بھی عطا کر سکتا ہے. چھوڑیے اس بات کو جس وجہ سے میرے بھائیوں ہماری اجتماعیت شٹر ہوتی. یہ اسی بات کو آپ پھیلائیں اپنے خاندان میں، یہی چیز نظر آئے گی. یہی بات پھیلاتے جائیں اپنے سیاسی لوگوں میں. یہی حسد اور بغض ہے کہ فلاں جو فوائد ہیں وہ اس پارٹی کو کیوں مل رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں مل رہے، جس وجہ سے ایک شخص دوسرے کے مفادات کے خلاف کام کرتا ہے. میرے نبی محتشم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افلا ادلکم، اس کا حل ہے، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسے عمل کی طرف کہ اذا فعلتم به، کہ جب تم اس عمل کو کرو تحاببتم به، تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ، آپس میں محبت بڑھ جائے گی. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کیجیے. فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے سے سلام لیا کرو. اور فرمایا تصافحوا، مصافحہ کرو. یذهب الغل، دل کا کینہ ختم ہو جائے گا. وتذهب الشحناء، تمہاری آپس کی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی. میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ باتیں ہیں میرے بھائیوں جس سے ہم ایک دوسرے سے دور ہوئے. میرے نبی نے تو فرمایا تھا المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ مومن مومن کے لیے ایسا ہوتا ہے جس طرح ایک عمارت کی حیثیت ہے. یشد بعضہ بعضا، جس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت دیتا ہے. آپ بلڈنگ دیکھیں، ایک اینٹ دوسرے کے ساتھ ملی ہوتی، دوسری تیسری کے ساتھ ملی ہوتی، یہ مل کر ایک بلڈنگ بنتی ہے جس کے اوپر چھت ڈلتی ہے. یہ ہے مومن کی مثال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دی. اور حدیث میں آتا ہے وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، آپ نے اپنی انگلیوں کو اس طرح کر کے بتایا کہ مومن مومن کے لیے اس طرح کی حیثیت رکھتا ہے. جب اپنے دکھ کو، دوسرے کا دکھ اپنا دکھ، اس کی خوشی اپنی خوشی سمجھے گا تو اجتماعیت، اتحاد اور اتفاق بڑھے گا. میرے عزیز بھائیوں، دوسری بات جس سے یہ ہمارا اتحاد شٹر ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، وہ اپنے اندر تکبر کا آنا، اپنے اندر بڑا پن آ جانا کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں. وہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے، وہ عہدہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس سے انسان کے دل میں تکبر آتا ہے. میرے نبی محتشم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 91 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی بھی جنت میں داخل
نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، آخری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں پتہ کہاں سے لگیں گے کہ یہ چیز دین والی ہے، یہ چیز دین کے قریب کرتی ہے، اجتماعیت کے قریب کرتی ہے، یہ چیز آپ کے اندر نفرت پیدا کرتی ہے۔ اجتماعیت، محبت، اتحاد، اتفاق، اس کا درس ملے گا آپ کو مساجد سے، مدارس سے، مساجد کے ممبروں سے، کہ جہاں پہ ہر شخص کو امیری غریبی کے فرق کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ صفوں میں اکٹھا کیا جاتا ہے، ایک دن میں 5 مرتبہ اکٹھا کیا جاتا ہے، اور پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر اجتماعیت کا، محبت کا ثبوت دیا جاتا ہے، جس کا عملی مظہر یہ مساجد اور مدارس پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے مساجد کو چھوڑا اور علماء کو سننا چھوڑا، اہل علم کو سننا چھوڑا۔ سننا کن کو شروع کیا؟ یوٹیوبرز کو سننا شروع کیا، ان لوگوں کو جو 7 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک ٹاک شو کرتے ہیں، ان کو سننا شروع کیا۔ جب سننا شروع کیا، دین کو پیچھے کر دیا۔ ہر لمحے کوئی نہ کوئی شخص ایک دوسرے کو کلپ بھیج رہا ہوتا ہے، کسی ٹی وی اینکر کا، کسی یوٹیوبر کا، کبھی کسی کا، کبھی کسی کا۔ آپ میرے بھائیوں حدیث سنیے، سنن ابن ماجہ کی 4036 نمبر، آپ کو حقیقت کا اندازہ ہو۔ منبر پہ جو شخص آئے گا وہ باقاعدہ دین پڑھ کر مدارس سے ہو کر آئے گا، لیکن میرے بھائیوں یوٹیوب کا چینل کھولنے کے لیے کسی دین کی ضرورت ہے نہیں، کسی تربیت کی ضرورت ہے نہیں، کچھ ضرورت نہیں۔ پیسہ لگائیں، اپنے فالوورز پیدا کریں اور آگے بڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیأتی علی الناس سنوات خداعات، عن قریب میری امت پہ ایسے سال آئیں گے جو دھوکے والے سال ہوں گے، ایسے سال آئیں گے جو دھوکے والے سال ہوں گے۔ فرمایا یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق ویؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین۔ یہ جو سال آئیں گے دھوکے والے، جھوٹے کو سچا کیا جائے گا، سچے کو جھوٹا ثابت کیا جائے گا، جھوٹے کو سچا ثابت کیا جائے گا، سچے کو جھوٹا ثابت کیا جائے گا۔ اور پھر وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِن، جو خائن آدمی ہوگا اس کو امانت دار بنا کے پیش کریں گے۔ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْمُؤْتَمَن، اور جو امین آدمی ہوگا اس کو خائن بنا کے پیش کیا جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَ، ایسے حالت میں رویبضہ نامی وہ شخص باتیں کرے گا۔ یہ آپ کو جو یوٹیوبرز نظر آتے ہیں، یہ ٹی وی اینکرز نظر آتے ہیں جن کو دین کا کوئی علم نہیں ہوتا، میرے نبی فرماتے ہیں جب پوچھا گیا رویبضہ کیا ہے، فرمایا گیا الرجل التافہ فی امر العام، کہ ایسا لوگ جو سطحی علم والا ہے، جس کو کوئی علم نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے اجتماعی امور پہ گفتگو کرتا نظر آتا ہے۔ آج آپ میرے بھائیوں ایسے لوگوں کے بارے میں ان کی تعلیم پہ غور کریں، کتنی تعلیم ہے، کتنا ان لوگوں نے دین پڑھا ہوتا ہے، کتنا اہل علم کے پاس بیٹھے، کتنی یونیورسٹیز میں گئے، کتنی اخلاقیات کی تعلیم سیکھی ہے، کچھ نہیں سیکھا ہوتا۔ لیکن ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے فالوورز اتنے ہیں، اس کے سبسکرائبرز اتنے ہیں، یہ یوٹیوب چینل چلاتا ہے، اس کے کلپ آگے شیئر کریں، نفرت بڑھتی ہے، اتحاد نہیں بڑھتا، اتفاق نہیں بڑھتا، کیونکہ ہم نے عالم کو پیچھے کر دیا، اہل دین کو پیچھے کر کے ان دنیا داروں کو ہم نے وہ جگہ دے دی، اور آج میرے بھائیوں اتحاد کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے، آئیے اجتماعیت کی طرف، آئیے اتحاد کی طرف، آئیے اتفاق کی طرف۔ وہ آپ کو مساجد کے ممبروں سے ملے گا، علماء سے تعلق بنائیے، اہل دین سے تعلق بنائیے، مساجد میں آئیے، نمازیں پڑھیے، علماء سے تعلق بنائیں۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.